وہ گاڑی میں بیٹھی بے حد خوفزدہ تھی۔ آخری بار آپ نے چوری کب کی تھی؟ 16 سالہ ایمان نے اسٹیئرنگ وہیل پر بیٹھے کہا۔ صبح کی سنہری کرنیں، گہرا نیلا فلک اور معمول سے زیادہ پیارے لگتے سفید روئی سے بادل۔ میں کہہ تو رہا ہوں تمہاری موم سے پوچھ کر گاڑی لی ہے۔ جاوید بے فکری سے پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا اور میں نے مان لیا۔ ایمان نے ناز سے سر جھٹکا۔ اب بتائیں شہر کے مضافات میں ہم کیا لینے آئے ہیں؟ 2016 ماہ اپریل۔ منتہا کی نیلی کار ایک کھیت میں کھڑی تھی، ایک خالی کھیت جس میں ایک بڑا سا درخت دکھائی دے رہا تھا۔ ایمان ظاہر نہیں کرتی تھی مگر اسے ابھی بھی خوف کھا رہا تھا۔ گاڑی چلانے کے خیال سے ہی اس پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی اور اس کا وہی خوف ختم کرنے کے لیے جاوید فجر کی اذانوں کے ساتھ اسے اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا۔ گاڑی کا رخ اتنی دور سے بھی ٹھیک اس درخت کی سمت تھا۔ چند منٹ پہلے ہی ان دونوں نے اپنی جگہوں کا تبادلہ کیا تھا اور ایمان ابھی تک الجھن میں تھی۔ کیا وہ ایک کھیت میں ڈرائیونگ سیکھنے والے تھے؟ تھا تو یہ بھی ایک خالی میدان مگر بیچ میں ایک درخت تھا اور ایمان صرف ڈرائیور کی سیٹ پر بڑی ہمت کر کے بیٹھی تھی۔ وہ یہ گاڑی نہیں چلا سکتی تھی، اس صدی میں تو نہیں۔ وہ سامنے درخت دیکھ رہی ہو؟ جاوید نے بلا ضرورت کہا۔ ظاہر تھا وہ اسے دیکھ سکتی تھی، اس ویرانے میں وہی تو نظر آتا تھا۔ جی، ایمان نے بند ہوتے حلق سے نکالا۔ اگنیشن گھما کر ایکسیلیٹر دباؤ، حکم آیا۔ ایمان نے تھوک نگلا۔ جیسا کہا گیا ویسا کیا۔ اب کار پوری سپیڈ کے ساتھ اس درخت میں دے مارو، جاوید نے بے نیاز سنجیدگی سے کہا۔ ایمان نے کار چلا دی اور بیچ راستے کے اپنے باپ کے الفاظ اچھی طرح سمجھنے پر وہ ٹھہر گئی۔ ڈیڈ کیا؟ اس نے کار پوری رفتار سے چلا دی تھی، وہ چاہ کر بھی ایکسیلیٹر سے پاؤں نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ پوری طرح ششدر تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ تم کار مت روکنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، جاوید نے اطمینان سے کہا۔ ہم مر جائیں گے ڈیڈ، وہ چیخی تھی۔ کوئی بات نہیں ڈیڈ۔ ڈائی ا ڈیتھ واٹ دا اسکینڈل۔ ایک درخت میں کون کسی اسکینڈل کے لیے سر مارتا ہے؟ ایمان ہذیانی چلائی تھی۔ اڑتے بالوں، دل کی تیز رفتار اور اپنی نظروں کے سامنے منڈلاتی موت کو دیکھتے ایمان نے اپنے ہوش و حواس کو پانے کے بعد بھی گاڑی نہیں روکی۔ مرنا تھا تو ایک ساتھ مرنا تھا، یہ تو ازل سے طے تھا۔ وہ اس موٹے تنے کے طاقتور پیڑ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ 100 میٹر، زندگی ختم ہونے والی تھی۔ 50 میٹر، ایمان نے آنکھیں مینچ رکھی تھی، ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے تھے۔ 10 میٹر، یہ اتنی جلدی کیسے؟ گاڑی زور سے اپنے ہدف سے جا ٹکرائی۔ چند منٹ بعد وہ دونوں دھوئیں میں ہانپتے کانپتے گاڑی سے باہر نکل رہے تھے۔ ایئر بیگ وقت پر نکل آیا تھا اور وہ دونوں زندہ تھے۔ گاڑی کی حالت البتہ تشویشناک تھی۔ کیسا لگا؟ جاوید کی مسکراہٹ جیدار تھی۔ ایمان زور زور سے کھانس رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ مٹیالا، جسم تعجب سے جکڑا ہوا تھا، تنفس پھولا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کچھ دیر جھکی رہی، سانس بحال کیا، سر اٹھایا تو مسکراہٹ جیدار تھی۔ پھر سے کریں؟ جاوید ہنسنے لگا۔ جان میں جان آئی۔ خوف ختم کرنے کا بہترین طریقہ؟ اس سے ہاتھ ملا کر دوستی کر لو، نہ خوف باقی رہتا ہے نہ اس کا زور۔ لیکن ڈیڈ، ایمان کو فوری چپ لگی۔ ہاں کہو، جاوید دوبارہ ایسا کرنے کے لیے تیار تھا۔ گاڑی کی حالت ذرا خراب تھی تو کیا، ایک بار پھر کرنے میں کیا مذائقہ تھا؟ یہ موم کی کار تھی۔ جاوید نے ایک بار گاڑی کا ماڈل دیکھا، اس کا گہرا نیلا رنگ اور پھر اس کی بربادی کو۔ تھوک نگلا۔ ایمان اس کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئی، سر اس بات میں ہلایا۔ بہادر سپاہی، مل کر اس مسئلے سے باہر نکلیں گے۔ جاوید نے سر دائیں بائیں ہلایا، یکدم خوفزدہ۔ موم کو نہیں بتائیں گے۔ اس دن وہ دونوں گھر دیر سے پہنچے تھے۔ سارا دن گاڑی کے ڈینٹ کو نظر انداز کرتے وہ قصور میں گھومتے پھرتے رہے۔ منتہا سے سامنے لاہور میں کسی اسکینڈل کی طرح ان کا منتظر تھا۔ یہ ملٹری کا پولو گراؤنڈ تھا، دور تک پھیلا سا اس میدان، ایک طرف پاکستان کا زمین پر رنگا نقشہ اور دوسری جانب چائے پانی کا کیفے۔ فلک گہرا نیلا تھا، ہلکے ہلکے پیروں کو چھوتی دھند موجود تھی اور دوپہر کو اس وقت موسم ٹھنڈا مگر دھوپ نرم گرم سی تھی۔ ایمان گھٹنوں کے پیڈ لگائے سیاہ شرٹ ٹراؤزر ملبوس ایک بھورے مائل سفید گھوڑے پر براجمان تھی۔ سر پر ہیلمٹ تھا اور بال ایک پونی بندے کمر کو چھوڑے ہوئے تھے، کمر کو چھو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کے گھوڑے پر زیب بیٹھا ہوا تھا، سفید شرٹ ٹراؤزر ملبوس، ہیلمٹ کے بغیر لیکن گھٹنوں کے پیڈ لگائے ہوئے تھا۔ آپ جیل سے کیسے نکلے تھے؟ ایمان نے ایسے سوال کیا جیسے موسم کا حال پوچھا ہو۔ زیب مسکرایا، وہ بس اسے یہاں لا کر خوش تھا۔ ان کا زبانی معاہدہ ہفتے میں ایک بار لازمی ساتھ وقت بتانے کا تھا مگر وہ اسے ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ تک بڑھا چکا تھا۔ اس ہفتے وہ دونوں فورٹریس اسٹیڈیم میں اور اب اس پولو گراؤنڈ میں مل رہے تھے۔ ہر بار ایمان کوئی نہ کوئی ماضی کا سوال کر کے گفتگو کا آغاز کرتی اور زیب بس اس سے باتیں کرتے گزرے وقت کا افسوس ظاہر کرتا۔ میرے بھائی نے مجھے جیل سے نکالا تھا، اس نے اتنا سا کہا جیسے یہ جواب کافی تھا۔ وہ کیسے؟ ایمان کے لب سکڑے۔
تاہم ابرار کا کوئی ہائی کورٹ میں ایک جانا مانا نام ہے۔ 3 سالوں کی تگ و دو ان کو گوارا نہیں رہی۔ انہوں نے آخری ٹرائل میں مخالف وکیل کا بیڑا غرق کر دیا۔ زیب نے سر ہلا کر کیفے میں بیٹھے محافظان قوم کی جانب اشارہ کیا۔ میرا آرمی کیریئر کسی حد تک میرے کام آ گیا، حالانکہ انہیں لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ ایمان نے آس پاس لوگوں کو سرتبہ ملاحظہ کیا۔ وہ جتنے جوان تھے اتنے فٹ، چوکنا، محتاط اور ذمہ دار دکھتے تھے۔ جتنے بیچ بڑھ جاتے ہیں وہ اپنی وردی کی جگہ سوٹ بوٹ پہننے لگتے ہیں اور ان کی بگڑتی جسمانی حالت ان کی ذمہ داری سے محبت کا عکس بن جاتی۔ آپ کو آپ کے مقدمے کی وجہ سے آرمی سے ہی نکال دیا گیا؟ اس نے ایک آئبرو اٹھایا۔ بات اتنی ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ صرف اپنے مقدمے کی وجہ سے نہیں، دشمن کے چند پیسے، رشوت وغیرہ کا بھی ہاتھ تھا۔ زیب نے اپنے گھوڑے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے کہا۔ آپ کا دشمن کون تھا؟ ایمان نے سوالیہ اس پر نگاہ ڈالی۔ زیب نے اپنے گھوڑے کو جھٹکا دے کر آگے دوڑایا تو ایمان اس کے پیچھے آئی۔ اس کے برابر پہنچتے اس نے اپنا سوال دہرایا۔ اب فائدہ، وہ مر چکا ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ لیکن وہ کون تھا؟ ایمان مصر تھی۔ میرا باپ، زیب نے ناگواری سے کہا۔ کمال مجاہد، آپ کے باپ نے آپ کو جیل میں دلوائے رکھا؟ ایمان نے حیرت سے زیب کو دیکھا۔ وہ کمال کا بیک گراؤنڈ چھان چکی تھی، ایک بڑا بزنس مین جو دوسروں کے بزنس کھانے کا شوقین تھا، جو کچھ سال پہلے منظر عام سے غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایش نامی شخص نے اس کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ وہ چند دن پہلے اسی ایس سے تو ان کی شوٹنگ سینٹر میں ملنے گئی تھی۔ مجاہد شوٹنگ سینٹر، وہ کمال مجاہد کا تو تھا، اور وہ زیب کا باپ تھا، اور وہ اس کا دشمن بھی تھا، اور اس نے زیب کو جیل میں دلوائے رکھا۔ لیکن کس مقصد سے؟ کیوں؟ زیب نے پہلے جواب نہیں دیا تو ایمان نے پوچھا۔ ایزا کی موت کو کیش کرنے کے لیے اور میری امیج خراب کر کے خود کو ایک مظلوم ضعیف آدمی مشہور کرنے کے لیے۔ زیب نے اتنے آرام سے کہا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ پھر بعد میں نازیہ بھی تو ماری گئی تھی۔ آف کورس اس نے کور اپ تو کرنا تھا۔ اپنے بیٹے کو کیوں نہ بلی چڑھائے؟ ایک بیکار بیٹا جو بزنس سنبھالنے کے بجائے فوج میں چلا گیا تھا۔ وہ فوجیوں سے نفرت کرتے تھے اور اس نفرت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ہائی رینک والوں کو رشوت دی اور پھر مجھے وہاں سے نکلوا کر اپنی بات ثابت کی۔ وہ کہتے تھے، اور خدا گواہ ہے میرے سچ کا، فوجی حرامی ہوتے ہیں۔ ایمان منہ کھولے اس کے ساتھ گھوڑا چلا رہی تھی۔ زیب کچھ دیر تک اپنے والے کو دوڑانے لگا اور پھر وہ دونوں نئے لوگوں میں گم گئے اور کافی دیر بعد اکٹھا ہوئے۔ ایمان اپنا گھوڑا استبل میں لوٹا آئی تھی، جبکہ زیب کافی دیر تک رائڈنگ کرتا رہا۔ وہ جیسے بات کرنے سے بھاگ رہا تھا، کیونکہ جو کہہ گیا تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے راز کھولنے کا عادی نہیں لگتا تھا، مگر ایمان سے سچ کا وعدہ کر چکا تھا۔ سچ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا فوجی واقعی؟ وہ اپنے ارد گرد موجود مردوں اور ان کی بیوی بیٹیوں کو دیکھتے بولتے جب زیب لوٹ آیا تھا۔ تمہیں لگتا ہر انسان سفید ہوتا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے کھول کر دوبارہ باندھنے لگا۔ تو وہ سب فوجی حرامی نہیں ہوتے؟ زیب نے سر اٹھایا۔ سنہری آنکھیں سیاہ پڑ رہی تھیں۔ جن فوجیوں کے ساتھ میں نے خدمت کی، ان سے زیادہ عزت دار، بہادر، وطن سے محبت کرنے والے مرد تم شاید کہیں اور نہ دیکھو۔ اور وہ سب کہاں ہیں؟ ایمان نے اس سے نگاہیں ملائے رکھیں۔ قبر میں ڈالنے کے لیے ان کے جسم باقی نہیں رہے، زیب کہتا کھڑا ہو گیا۔ ایمان دل میں پھیلتے سناٹے کے ساتھ اس کے ساتھ ہولی اور روش پر ساتھ چلنے لگی۔ دونوں نے اپنے گیئر، ہیلمٹ وغیرہ ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ میں افغانستان اپنی یونٹ کے ساتھ مقیم تھا، تب ہم لوگ مذاق کیا کرتے تھے کہ سیاچن ہو آئے۔ یہ بھی کوئی چیلنج تھا۔ ان میں سے ایک کبھی کہا مجھے بھولتا نہیں ہے، مگر ان کا باقی سب کچھ بھولنے لگا ہے۔ زیب ایک جگہ ٹھہر گیا، گھوڑے دوڑاتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ جب وہ آئے تھے تب زیب ان کی تکنیک پر رائے دے رہا تھا اور نقص نکال رہا تھا۔ وہ گم سم سا کھو گیا تھا، کہنے کو صرف اپنی کہانی تھی۔ میرے برے وقت کی شروعات افغانستان سے ہوئی تھی یا پاکستان زندہ لوٹنے سے، جب میرے ساتھی زندہ نہیں تھے اور میں سانس لے سکتا تھا، خوش رہ سکتا تھا، گزارنے کو پوری عمر گزار سکتا تھا۔ مگر یہ خیالات زیادہ دیر تک میرے ساتھ نہیں رہ سکے۔ میری بہن ایک آگ میں جل کر مر گئی اور مجھے اسی کے قتل کے الزام پر 3 سال جیل کاٹنی پڑی۔ میرے باپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ بات یقینی بنائی کہ میں جلد باہر نہ نکل سکوں۔ اور تمہارا باپ؟ وہ ایمان کی آنکھوں میں رک کر دیکھنے لگے۔ وہ متنفر کر دینے کی حد تک جاوید کرمانی جیسی تھی، مگر وہ اپنی بھانجی سے محبت کرتا تھا اور اس کی آنکھیں اسے ایمان کی ہی لگتی تھیں۔ تمہارا باپ مجھ سے جیل میں ملنے آتا تھا، میرے اپنے باپ اور بھائی سے زیادہ۔ اپنی بیوی کو میں نے طلاق دے دی تھی اور بعد میں مجھے اس کا ابارشن کا معلوم ہوا۔ اس دن سنوائی تھی اور مجھ سے میرا باپ مل کر گیا تھا۔ وہ مجھ سے وعدہ کر گیا تھا کہ اس کے بعد زندہ رہنے کا بھی فائدہ نہیں۔ اس نے انمول کی ای میل مجھے خود پڑھائی تھی، جو اس نے مجھے نہیں، غلطی سے میرے باپ کو بھیج دی تھی۔ جسے یہ معاملہ اتنا سادہ ہو اور آسان ہو، تب میں نے طے کر لیا تھا کہ خود کو مجرم قبول کر کے ذلت سے چھٹکارا پا لوں گا۔ میں زندگی سے اکتا گیا تھا
وہ ابھی بھی زندگی سے اکتایا ہوا ہی لگتا تھا، لیکن ایمان نے یہ نہیں کہا، محض روش پر اس کے ساتھ گیٹ سے چند فٹ دور کھڑی رہی۔ درد میں جانے کیسے اس کا درد محسوس کرتے، مگر وہ خون نہیں تھا۔ زیب اس کا واحد خونی رشتہ تھا جو سانس لیتا موجود تھا۔ تب تمہارے باپ نے مجھے روکا اور اس پل اس نے مجھ سے ایک فقرہ کہا تھا جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ تب میں ہنس دیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا وہ میری زندگی کو استہزاء سے دیکھ رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایمان شاید اندازہ کر سکتی تھی، شاید نہیں۔ ایک ہی تو فقرہ تھا۔ نہیں، اس نے مجھ سے وہ اسکینڈل والی لائن نہیں کہی تھی۔ زیب ہنستے ہوئے باہر نکل کر ایمان اس کے ساتھ پارکنگ میں کھڑی اس کی کار تک چل دی۔ پھر وہ تجسس سے بولی، مگر زیب پورے اصرار سے مسکرا دیا۔ اگلے ہفتے کسی نئی جگہ ملیں گے، تب بتاؤں گا ماموں۔ دنیا سیاہ تھی، روشنیاں سنہری، ہجوم سرمئی، ایک تیز سفید جھلک اور رنگوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ایکسپو سینٹر کے باہر ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، کیمروں کے فلیش، صحافی، اداکار، بزنس ممبران، زمین پر بچھا ریڈ کارپیٹ اور گہرا نیلگو آسمان، فنکار، فریب کار، سیاہ کار، فلک تلے سب جمع تھے۔ اس کا ہوڈ اس کے چمڑے کی وردی کی طرح سیاہ تھا، سفید آبروں کے نیچے جما دیتی سرد آنکھیں، ایک نیلی ایک بھوری، دونوں سرخ متورم، ایک دستانہ چڑھا ہاتھ لبوں تک اٹھا، برہنہ انگلیوں کے بیچ سگریٹ تھا۔ سلگتی چال والی عورت نے سایوں کے بیچ راستہ بناتے کش بھرنے شروع کیے، سر پر ہوڈی گرائے انگارہ نظروں پر پردہ ڈالتے وہ آہستہ سے تاریکی میں غوطہ لگا کر منظر سے تحلیل ہو گئی۔ ایمان سرخ بھبوکا چہرے کے ساتھ اپنے آفس میں داخل ہوئی، فون اٹھا کر بک شیلف میں ایک کتاب کے ساتھ رکھ دیا، گلے سے اسکارف نکالا اور دوبارہ لپیٹ کر پہنا، سیاہ کھلے بالوں کو اندر بند کرتے باندھ لیا۔ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ گھوم کر اپنی دوستوں سے بولی۔ ابھی بھی وہ 2 ڈپارٹمنٹ مینیجر سے لڑ کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے نہیں فائر کر دینا تھا اگر ان کی کمال پروگریس اور کمپنی کے لیے فائدہ مندی کا ڈیٹا اون نے اس کو ازبر نہ کروایا ہوتا۔ اسسٹنٹ بھی ہو تو ایسا، مگر وہ ایک سی او تھی جو اپنی مرضی کا کام نہیں کر سکتی تھی، خود مختار۔ وہ کیسی خود مختار تھی کہ ان لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا؟ وجہ سادہ ہے، آپ ہمیشہ سے بے باک رہی ہیں۔ لارب گلابی حجاب پہنے حشاش بشاش لگ رہی تھی۔ جو بات ذہن میں ہے وہ کہہ دی، کبھی تعلقات استوار کرنے کے لیے معاملہ فہمی کا خیال نہیں رکھا۔ معاملہ فہمی نہیں، منافقت۔ میں منافقت نہیں ہوں۔ غلط لوگوں کو ان کے منہ پر غلط کہہ کے ان سے دور رہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں ان پر انحصار کروں۔ میرے باپ نے مجھے یہ نہیں سکھایا۔ ایمان نے انگشت شہادت اٹھا کر سختی سے کہا۔ تمہیں یاد بھی ہے تمہارے باپ نے تمہیں کیا کچھ سکھایا تھا؟ ایان نے سرخ بال گردن سے جھٹکے۔ آج ایک سفید بیگی شرٹ اور سیاہ سلیک میں ملبوس، ذرا لمبی مگر اچھے مزاج کی لگ رہی تھی۔ ایمان اس کی بات پر ٹھٹک گئی، پھر ناک اٹھائی، مغرور طرز۔ مجھے یاد نہ بھی ہو، میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں انہوں نے میری تربیت ایسی ویسی نہیں کی۔ اس نے دروازے کو گھورا جس کے باہر وہ سارا اسٹاف تھا جو اسے گھورنے میں اپنا وقت بتاتا تھا۔ ایان نے لارب کو سوالیہ دیکھا تو لارب نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، اس کے ڈیڈ ایک اچھے باس تھے، سننے میں تو یہی آیا تھا۔ میں نے انہیں صرف میڈیا پر دیکھا ہے۔ میڈیا کرمانی اپنی زندگی سے لے کر موت تک مشہور رہا ہے۔ ایمان کا پاور سیٹ کے پیچھے سے کھڑکیوں کے پردے وا تھے، تیز روشنی اندر آ رہی تھی، موسم کے کھن کی واضح تھی۔ اور اس کے بعد؟ ایمان نے دھیرے سے کہا۔ موت کے بعد کسی کو کون یاد رکھتا ہے؟ لارب نے جیب سے فون نکالا اور ایمان کے ڈیسک پر چند کتابیں اور ہائی لائٹرز رکھ کر اس کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک تصویر لیتے، آپ کا سوشل میڈیا کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ ایمان نے موضوع بدل جانے پر کچھ نہ کہا اور جگہ پر بیٹھ گئی۔ ایان نے اس کا دل بیٹھتے ہوئے جیسے دیکھ لیا تھا، اپنے تجسس کے باوجود نہیں کریدا۔ آخر جاوید کرمانی کون تھا؟ اس کی اپنی بیٹی کو نہیں معلوم تھا۔ ایمان مصنوعی مسکرائے اور کیمرے کی آنکھ میں دیکھا۔ لارب نے 3-4 کلکس لینے کے بعد تصویر کی ایڈیٹنگ شروع کر دی۔ بیک ٹو ورک کے ہیش ٹیگ کے ساتھ پوسٹ کر دیا۔ ایمان یوں ہی سر جھکائے اس کتاب کو دیکھنے لگی جو لارب نے اس کے ڈیسک پر رکھی تھی، سیاہ جلد کی کتاب جس پر جامنی گلابی رنگ میں لکھا تھا فیمنزم اگینسٹ پروگریس۔ ایمان کی بھوئیں بھنج گئیں۔ کیا میرے ان پاپولر ہونے کی وجہ یہ ہے؟ وہ اس کتاب کے صفحے پلٹا رہی تھی جس میں اسٹکی نوٹس کا انبار تھا، کچھ سبز اتفاق میں، کچھ سرخ نفاق میں، اور حاشیے میں لکھے نوٹس وہ بھی تھے۔ لارب پوسٹ کر کے فارغ ہو چکی تھی، اب وہ واپس اپنے ڈپارٹمنٹ کے کام سے لوٹنا چاہتی تھی۔ ایمان کے سوال پر مصروف سا بولی، تم بے باکی سے ایکٹرز، ایکٹریسز اور ہر طرح کے پبلک
فگر سے فیمنسٹ ہونے پر بحث کر چکی ہو۔ ایک اچھی بات ہے، تم ان سے لڑتی نہیں، تمیز سے اپنے حصے کی بحث پیش کرتی ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بحث کرنی نہیں آتی۔ وہ دلائل سے اپنی بات نہیں منوا سکتے، اس لیے تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر کے اپنی فیلنگز کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ لاریب اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہیں اپنے پیسے کے بنڈل عزیز ہیں اور ایلیٹ کلاس کی عورتوں کو ویسے ہی معاشرے کی بدحال عورتوں کی گردن پر پیر رکھ کر اپنے مسائل اجاگر کرنے کا شوق ہے۔ تم پہلی لڑکی ہو جو انہی میں سے ہو کر ان کے خلاف بولتے نظر آئی ہو۔ ایمان اپنے فون پر اپنے اکاؤنٹ اور انٹرویوز وغیرہ کھول کر دیکھنے لگی۔ ایسا بھی کیا تھا جو وہ کہتی تھی؟ پھر وہ ٹھہر گئی لاریب کی باتوں پر، اس کے انداز پر۔ یعنی مجھ سے انصاف پسند، لاجیکل اور نارمل ہونے پر نفرت کی جاتی ہے؟ وہ خاموشی سے گویا ہوئی۔ لاریب تھٹکی۔ ہاں، ایمان جاوید سے سائیکو ہونے کے بجائے نارمل ہونے پر نفرت کی جاتی تھی۔ انسان کو اصل صدمہ تب پہنچتا ہے جب اس سے اس کی خامیوں کی بجائے اس کی خوبیوں کی وجہ سے نفرت کی جائے۔ ایک فیمنسٹ کون ہوتی ہے؟ ایان اپنی کلائی کو مسلتے چل رہی تھی، پرسوچ۔ نرمی سے استفسار کیا۔ ایمان نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ لوگوں کی نفرت پر خود ترسی کا وقت بعد کے لیے محفوظ رکھے گی۔ ڈپریشن میں گزارنے کے لیے وقت درکار تھا اور وہ خود کو وقت بعد میں دے گی۔ خود کو ایک فیمنسٹ کہنے کی غلطی نہیں، گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینے کے وقت بدلتا ہے، اور اس کے ساتھ ثقافت بھی، آرٹ، ادب، موسیقی اور زبان بھی۔ وہ اپنے ڈیسک پر کونیاں جما کر ہاتھ آپس میں ملا کر سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ انگریزی لفظ تھا کنٹری، اس کا مطلب گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا مطلب ہمارا یہ ملک ہے جس کے ہم شہری ہیں اور جس سے نفرت کرتے ہیں، اسے بے عزت کرتے اور بے غیرتوں کی طرح اس کی برائیاں پھیلاتے ہم تھکتے نہیں۔ اب ہم لفظ کنٹری کو گاؤں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ وقت کے ساتھ مطلب تبدیل ہو چکا ہے، جذبات بدل گئے ہیں، تاریخ جو بھی تھی حال وہ نہیں ہے۔ برا لفظ استعمال کر کے اچھا معنی مراد لینا بے وقوفی ہے۔ اس نے اس کتاب کا ایک صفحہ کھولا، اندر ایک باب تھا، لیٹ مین بی، یعنی مردوں کو سانس لینے دو، جیو اور جینے دو۔ کئی دہائیوں پہلے جب امریکہ اور یورپ میں عورت کو ایک شو پیس کی حیثیت حاصل تھی اور عرب ممالک میں وہ یونیورسٹی فاؤنڈرز بن رہی تھی، تب ان لوگوں نے اس تحریک کا آغاز کیا، عورتوں کے حقوق کی پامالی سے نجات پانے کے لیے۔ اچھی نیت سے شروع کیا گیا کام، خالص سچ سے پھیلایا گیا مقصد۔ مگر آج کے دور میں کہانی مختلف ہے، لفظوں کے معنی بدل گئے ہیں اور لوگوں کی نیتیں بھی۔ ایمان کے ذہن کے پردے پر کئی ایسے لوگوں کے نام گزرے، ایسے مشہور امیر لوگ جو اس سے کم کماتے تھے، اس سے کم ہنرمند تھے، جو اس سے کم پڑھے لکھے اور مشکلات سے گزرے تھے، مگر وہ لوگ خود کو ایک فیمنسٹ کہتے تھے اور حقوق 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 کا نعرہ بلند کرتے تھکتے نہیں تھے۔ تم نے سوشل میڈیا پر ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی، ان کے کئی پروفیشنز ہیں، بزنس وومن، ایکٹریس، انسٹاگرام انفلوئنسر، اسٹرانگ وومن، باس لیڈی، آئی ڈونٹ نیڈ اے مین جیسے فقری کی وکیل خواتین، مطلب جاہل عورتیں۔ ایمان نے شفاف سچائی سے کہا، پاکستان میں ایسی عورتیں 20% کے برابر بھی نہیں ہوں گی، مگر کیونکہ سوشل میڈیا پر وہی امیر مشہور عورتیں نظر آتی ہیں، اور کیونکہ معاشرہ ہمیں اپنے رؤسا کے آگے دب کر رہتا ہے اور انہی کی پیروی کرتا ہے، اسی لیے سب انہی کی سنتے ہیں، انہی سے سیکھتے ہیں۔ انہی خواتین کا مقصد ہے پیسہ کمانا، ان کے نزدیک شادی ایک قید ہے، ان کے نزدیک مرد جانور ہے، ان کے نزدیک مضبوط اور باوقار ہونے کا مطلب غلط ہونے پر بھی ٹٹائی کا مظاہرہ کرنا، معافی نہ مانگنا، دوسروں کو خود سے کمتر محسوس کروانے کے لیے اپنی شہرت، پیسے اور مرتبے کو ان کے منہ پر جوتے کی طرح مارنا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی اچھے موضوع پر سمجھداری سے بات کرتے دکھ جائیں تو کچھ دیر بعد تمہیں معلوم ہو وہ ایک رٹی رٹائی اسکرپٹ پڑھتے ہوئے اپنا پروڈکٹ بیچ رہی تھی۔ اب وہ پروڈکٹ دین ہو، دنیا ہو، یا ان کا اپنا جسم اور روح ہو، یہ ان کی آزادی طے کرے گی، اور ہاں، ان کے پیسے کی چاہ۔ ایان تجسس بھرے سکوت میں ایمان کے ڈیسک سے کمر لگائے اسے سن رہی تھی، جبکہ لاریب اس کو ریکارڈ کر رہی تھی۔ کسی اچھے دن سوشل میڈیا کی ریچ بڑھانے کے لیے پوسٹ کر دے گی۔ خود مختار ہونا ایک انسان کا حق ہے، عورت اور مرد دونوں انسان ہیں۔ مرد کو دین میں برتری اور فضیلت سے زیادہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ پاکستان میں 80% مقدمے اصل مصائب جھیلنے والی عورتوں کے ہوتے ہیں، مگر مرد ان 20% کو دیکھ دیکھ کر سکتا جاتے ہیں اور اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں تاکہ وہ اٹھ کر ویسا ہی گھٹیا اور مکار بول نہ سکے۔ اور ہماری لڑکیوں کا الگ حال ہے، وہ سوشل میڈیا پر غلط عورتوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیتی ہیں، ایسی عورتیں جنہوں نے زندگی میں حقیقی اسٹرگل نہیں دیکھی، جو آسائش میں پیدا ہوئیں اور جن میں اتنی سمجھ بوجھ یا تخیل کی وسعت نہیں کہ وہ کم از کم خود سے کمتر کو سمجھ سکیں۔ ایسی عورتیں قابل ترس ہوتی ہیں، ان کے خلاف نہ بولنے والے قابل نفرت کی سمجھ آتی ہے۔ غیر جانبدار لوگ دنیا کی سب سے گندی نسل کے ہوتے ہیں۔ لاریب نے سکون سے مداخلت کی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جنگل میں وہ لومڑی جسے بعد میں دونوں شیر اور چیتے اکھاڑ پھینکتے ہیں، مگر قابل ترس کیسے؟ اس کی سب باتوں سے اتفاق نہیں کرتی تھی، خاص طور سے اتنا آرام سے ایسی عورتوں کو جاہل قرار دے دینا۔
مگر اسے بحث کے اصول معلوم تھے: احترام سے سن کر جواب دینا، مزید سوال کرنا، بحث جاری رکھنا۔ ایک ایسی عورت جس نے ساری زندگی مردوں سے نفرت کرتے گزاری، جو ایلیٹ کلاس سے ہے اور کبھی جائز وجہ سے مرد کے خلاف نہیں ہوئی، اور جائز وجہ ہو تب بھی ہر مرد نہیں، صرف اپنے گنہگار کے خلاف ہوا جاتا ہے۔ ایسی عورت جس کے باپ اور بھائی اچھے مرد ہیں مگر وہ ایک اچھی عورت نہیں، کیا کوئی اسے شادی کرے گا؟ اگر کسی نے اسے شادی کر لی، وہ اس کو زیادہ دیر بچا سکے گی؟ اگر اس کے بچے ہوں گے تو کیا وہ اس کو پسند کریں گے؟ کیا ایک عورت اپنے خاندان کے بغیر خوش رہ سکتی ہے؟ بات ضرورت کی نہیں ہے، نہ ہی کسی پر انحصار کرنے کی، بات چاہت کی ہے۔ کوئی انسان تنہا رہنا چاہتا ہے، یہاں مرد اور عورت ایک دوسرے کی نفرت میں ایک دوسرے کے بغیر جینے کو ترجیح دینے لگے ہیں، جبکہ یہ سائنس چھوڑو، جذباتی لحاظ سے بھی ناممکن ہے۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ ایک عورت ایک مرد کے بغیر جی ہی نہیں سکتی؟ ایان نے ایک دم سوال کیا۔ اس معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، عورتیں پہلے ہی غلامی کرتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ تم جیسے یا مجھ جیسی نہیں، 20% میں سے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ نہیں، ایمان نے آئی برو جھکایا۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، یہ ایک خوبصورت بات ہے، قدرتی، نارمل۔ کسی بھی عورت کو جذباتی، نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی طور پر طاقتور ہونا چاہیے، جتنا وہ اپنی بایولوجیکل حدود میں رہ کر ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ پر افسوس کے ساتھ وہ مر جائے گی۔ خود مختار اور آزاد ہونے کا مطلب اکیلے رہنا نہیں ہے۔ ایمان نے یہ جملہ کہا تو ایان اور لارب دونوں کی آنکھوں میں کچھ ابھرا، جیسے کچھ نیا معلوم ہونے پر سمجھا ہو۔ معاشی طور پر مضبوط ہونا اور اپنا خیال رکھ پانا ہر عورت کا حق اور ضرورت ہے، مگر اس کی ذمہ داری نہیں، خاص طور سے اگر وہ ایک ماں ہے، ورنہ سوچو، اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھے گی یا کام پر جائے گی، اور بالفرض وہ اپنے بچے کو ہفتے میں 6 دن کسی نرسری چھوڑ آتی ہے، تو اس کا بچہ کبھی بھی ٹھیک سے بڑا ہو سکے گا؟ اس سے محبت کرے گا؟ اس کا ویسے قریب ہو پائے گا جیسے اولاد ماں کی ہوتی ہے؟ جب عورت ماں بن جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا مقصد مامتا ہوتا ہے، اور ایک نئے انسان کی پرورش اور اس کی شخصیت کو نکھارنا دنیا کے سب سے عظیم مقاصد میں سے ایک ہے۔ اور جو ماں نہ بننا چاہتی ہو، جس کا مقاصد میں گھر بنانا نہ ہو، ایان نے گردن ترچھی کرتے کہا۔ چہرے پر خاموشی رقم تھی۔ خواہشات بدل جاتی ہیں، انسان وقت کے ساتھ میچور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی تربیت اچھی کی جاتی ہے تو ان کی شخصیت ایسی ہو جاتی ہے، یا وہ کتابوں اور کہانیوں اور باتوں سے سیکھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کا وقت آتا ہے۔ ایمان نے اپنا جواب دیتے لینڈ لائن اٹھائی اور کمرے میں پانی کا گلاس اور 2 جوس منگوائے۔ جب پیون وہ سب اس کے ڈیسک پر رکھ گیا تو وہ پانی جگ سے گلاس میں بھر کر پینے لگی۔ گلاس خشک پڑ گیا تھا۔ ایان اور لارب جوس پی رہی تھیں جب ایمان نے سلسلہ کلام جوڑا۔ مس ہیوشیم کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ پرانے زمانے کی کردار ہیں۔ جانتے ہو برائی کب واضح ہوتی ہے؟ جب وہ پیالے میں پانی کی طرح اتنی بھر جائے کہ باہر نکلنے لگے۔ فیمنزم عرصہ دراز سے یہ کیا لکھا ہے؟ نجس ہو چکا ہے، مگر دکھنا اب شروع ہوا ہے۔ جسم فروشی بھی کوئی حق ہے مانگنے والا؟ اصل مسائل سے 2-4 عورتیں اپنے مسائل بھلا کر ان بگڑی ہوئی ایلیٹ عورتوں کی وومن امپاورمنٹ تقاریر سن کر جوش پکڑتی اور اندھوں کی طرح ان کی سنتے ہوئے سر ہلاتے جاتی ہیں، جیسے وہ واقعی کوئی عقل و فہم کی بات کر رہی ہوں جسے پسند کیا جانا چاہیے۔ کیا تم ٹھیک رہی ہو، مگر لوگ نہیں سمجھتے۔ لارب نے افسوس سے سر ہلایا۔ انہیں ان کی سیلیبریٹیز اور ہمیشہ سے رہے آئیڈیلزم پسند ہیں، وہ اتنی آسانی سے ان کو ٹوٹتے برداشت نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر ان کی محبت میں اپنے اصولوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مسائل جانتی ہو کیسی ہیں؟ ایان اس کی جانب کھڑے مڑی۔ جب کوئی اپنی مخالف سیاسی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کرتا ہے اور مزے سے بتاتا پھرتا ہے کہ میں تو بس بریانی کھانے گیا تھا، ووٹ اپنے ہی لیڈر کو دوں گا۔ ایسے لوگ جو جنگ کے سمے خاموش، مسائل آنے پر جھوٹے مکار اور مفاد پرست ہوتے ہیں، جن کے لیے ایک مقصد اور عزم اہم نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنا آپ اہم ہے۔ ایان کے ہاتھوں کی نسیں ابھر رہی تھیں، وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ لوگوں کا مسئلہ خاموش رہنا، علم کی ناقدری کرنا اور لاجک اور عزت دونوں کو کہیں پھینک کر میں کرنے لگ جانا، ایمان نے کہہ کر جیسے معاملہ ہی ختم کر دیا۔ ایان اس سیاہ جلد والی کتاب کو کھول کر پڑھنے لگ گئی، جبکہ لارب باہر کام سے چلی گئی۔ ایمان ایک فائل کھول کر پڑھنے لگی، ساتھ لیپ ٹاپ آن کر لیا تاکہ ایک میلز دیکھ سکے۔ لارب کے لوٹنے تک وہ اور ایان اپنے اپنے کاموں میں مہو ہو چکی تھیں۔ آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ اپنے ذاتی مسائل کیسے حل کرو گی؟ لارب نے پوچھ کر ایمان کو چونکاتے اس کے سامنے ایک کرسی پر جگہ لے لی۔ آپ کی یادداشت جا چکی ہے، آپ کسی کو نہیں جانتی، اور مجھے اور اون کو بار بار آپ کو کسی غلط انسان کو فائر کرنے سے روکنا پڑتا ہے۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ ایمان نے فائل ایک طرف کی، لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے لٹ گرا دی۔ مٹھی میں ایک سرخ پین پکڑتے اس نے اس کو دبایا۔ نب باہر آتی، پھر اندر جاتی، باہر، اندر، کلک کلک۔
پھر ایک نقطے پر آ کر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ اس کا پورا وجود ساکت تھا، سر ٹیڑھا، لب پیوست بند، سادی سی مسکراہٹ۔ لارے نے فون سے تصویر کھینچی۔ میں تمہارے ذہن کے پہیے چلتے ہوئے سن سکتی ہوں، ایان نے ناگواری سے کہا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ایمان نے پین ہولڈر میں پین ڈالتے تالی بجائی۔ وہی تو سب کچھ جانتا ہے۔ ایان اور لارے نے نظریں ملائیں۔ خیالات ایک تھے۔ لڑکی سٹک گئی ہے۔ کون سب کچھ جانتا ہے؟ لارے نے شائستہ رہنے کی صحیح میں سوال کیا۔ اس کا پارا جلد اوپر جانے والا تھا۔ اس کا منگیتر اور کون؟ ایان نے غیر ضروری ہوں کیا۔ ایمان ڈیسک سے اٹھی اور کمر پر دونوں ہاتھ جماتے نیلا کوٹ خود سے بھینچ لیا۔ مومن ابرار کو ماضی معلوم ہے، علم طاقت ہے اور اس کے پاس ماضی کا سارا علم ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ مجھے اسٹاکنگ یا آبسیشن نہیں ہے، صرف اور صرف ہماری یادداشت کا فرق ہے۔ اس نے ماتھے سے بال ہٹائے، وہ زخم دکھایا جو اسے اپنے حادثے سے ملا تھا۔ میں نے یادداشت کھو دی، میں نے اپنی طاقت کھو دی۔ میرے انٹرویوز اور آرٹیکلز اور کام سے صاف ظاہر ہے میری لانگ اور شارٹ ٹرم میموری میری طاقت تھی۔ ایک حادثے نے وہی سب مجھ سے چھین لیا اور میں اسکوائر وین پہ واپس آ گئی ہوں۔ اب چاہے تو میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتی ہوں، آپ کی ورک ایتھک اور انصاف پسندی سے لے کر۔ لارے پاک بگولا ہو کر بولی تو ایان نے ایک ہاتھ چہرے کے سامنے کر دیا، اتنی تیزی سے کہ لارے رک گئی۔ ایمان، تم نے اس سے کیا جاننا ہے؟ سرخ بالوں والی لڑکی نے سناٹا چھوڑنے والا سوال کیا۔ اس کی ماں کا کیس، ان کا میرے ڈیڈ اور جلنے والی ماں سے تعلق، اور دوسری اسٹیپ موم بھی جو ڈیڈ کی ہی طرح گولیوں میں بھون دی گئیں۔ اس کے علاوہ یہ مروت ابرار والا چکر، اس کا سب کیا لینا دینا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ میرا منگیتر کس خوشی میں ہے؟ میں نے اس کو اپنا مینیجنگ ڈائریکٹر کیوں بنایا؟ ورک پلیس رومانس؟ لارے نے بھپری ہوئی سرگوشی کی۔ ایمان نے سوچتے ہوئے سر ہلایا جیسے سمجھ سکتی ہو۔ وہ ہینڈسم اور اسمارٹ ہے، اسے بات کرنی آتی ہے اور لاجواب کرنا بھی۔ وہ ایک مصور اور مستقبل کا وکیل ہے، سمجھدار، گہرا سوچنے والا، دل کی سننے والا، تمیزدار، شائستہ۔ کیا میں نے کہا وہ کتنا ہینڈسم ہے؟ اسے پسند کرنا بنتا ہے، ایمان نے سادگی سے کہا، مگر وہ مجھے زہر لگتا ہے۔ اس کو میں نے اپنا ایم ڈی کیوں بنایا؟ وہ مومن کے اوصاف گنوانے کے بعد اتنے غصے سے بولی کہ لارے اپنی جگہ سے اچھلی۔ ایان نے اس کے ہاتھ سے پھسلتا کیمرہ پکڑا اور آفس کی ایک دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھ گئی، ہمیشہ پرسکون، خاموش، فاختہ جیسی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اس نے جیب سے اپنی چھریاں برآمد کرتے کہا۔ ایک دوسرے کے ساتھ مارنا شروع کر دیا۔ لوہے کا ٹکراؤ سماعت میں بازگشت کرنے لگا۔ وہ میرا کرائم پارٹنر بنے گا۔ ایمان نے ہاتھ آپس میں ملے، جیسے کوئی شیطانی خیال آنے پر خوش ہوئی ہو۔ مسکراہٹ معصوم تھی، خوشگوار۔ میں اور وہ مل کر ان مقدموں کی تہہ تک پہنچیں گے۔ مجھے شادی پر ضرور بلانا، لیکن ابھی نیرا کے ساتھ مجھے کام ہے اور تمہاری کمپنی کے ہی کام ہے، اور میں اپنی روزی حلال رکھنا چاہتی ہوں۔ لارے اپنی مصروفیات سے کہا اور دروازہ ٹھک سے کھول کر بند کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بارے میں ایک ایک بات بتاؤ، ایان نے دلچسپی سے کہا۔ ایمان جوش سے مسکرائی اور تقریباً اچھلتے ہوئے اس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا۔ کاش جو مومن کو معلوم ہوتا۔ ایک مہندی تاجر کا خاندانی رؤسا کی محفل میں کیا کم ہو سکتا ہے؟ میڈیا کی کرمانی نے ایک حساس سوال اپنی ازلی بے حسی سے کیا۔ دونوں کرمانی جاوید کی لینڈ کروزر میں بیٹھے تھے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور ایمان اس کی بائیں جانب بیٹھی کھڑکی سے باہر لاہور شہر کی مصروفیات کا نظارہ کر رہی تھی۔ ستاروں جیسی چمکتی عمارات، تاریک سمندر میں روشن موتیوں کے جیسی سڑک پر چلتی گاڑیاں۔ اس نے ٹھنڈی فضا کو اپنے چہرے کے ساتھ کھیلنے دیا، جاوید کے سوال کو اپنے ذہن میں امٹنے دیا۔ خیرات، صدقہ، زکوٰۃ۔ جاوید نے ایک آئیبرو اٹھایا۔ تمہیں نہیں لگتا اس کام کو ٹی وی پر نشر کرنا، جبکہ اس میں سے 90% پیسہ انہی لوگوں نے آپس میں جوئے اور سٹے بازی میں کھا جانا ہے، تھوڑا غلط ہوگا؟ ایمان نے سنجیدگی سے اس کی جانب رخ کیا۔ بالوں میں ایک سرمئی ربن تھا، ورنہ وہ کھلے ہوئے تھے۔ اپنے ڈیڈ جیسے ایک سفید لمبے کوٹ میں ملبوس اس کے کپڑے نہیں دکھتے تھے۔ بس تھوڑا ڈیڈ، آخر ہمیں ٹیکس دینے کی یہ نوبت ہی کیوں پڑتی ہے؟ صرف زکوٰۃ کافی نہیں تھی؟ آپ اپنے پیسے کیا سنبھال کر رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ میں نے محنت سے کما کر یہ حق نہیں جیتا کیا؟ ٹیکس سب دیتے ہیں، یہ ہر انسان پر لازم ہے۔ سب نہیں دیتے، قانون ہے ہی نہیں۔ ایمان کو مومن کی باتیں یاد تھیں جو وہ دہراتے رہنے کا عادی تھا۔ سچائی، وفاداری، اعتبار، ہمیشہ۔ وہ اور اس کے اصول ہر قانون کو طاقت دیتے تھے۔ قانون ہے ڈیڈ، لیکن قابو میں نہیں رکھ سکتا ان انسانوں کو۔ اصول کو لاگو ہی نہیں کیا جاتا، ورنہ وہ یہاں کھڑے ہیں۔ یہ ہر پاکستان کے انفرادی نااہلی ہے۔ ٹیکس ہے اور سب پر ہوتا ہے، ادا سب بے شک نہ کریں، ہم پر اپنے حصے کی ذمہ داری واجب ہے۔ 2018 نومبر کی 7 تاریخ۔ جاوید نے اپنی گاڑی پر وقت دیکھا اور ایک خراب اشارے پر گاڑی روک دی۔ کسی کا حادثہ ہوا تھا اور لوگ وہاں جمع تھے۔
اس نے ایک باہر والے شخص سے صورتحال دریافت کی تو پتہ چلا نوجوان لڑکا موٹر بائک اسٹنٹ کر رہا تھا اور اپنی نادانی میں اس نے ایک فیملی کی گاڑی کے سامنے والے شیشے کو توڑ دیا تھا۔ ماں باپ زخمی تھے، بچے محفوظ۔ وہ دونوں فوراً وہاں سے باہر نکل گئے۔ ایمان نے ایمبولینس کو فون کیا تھا جبکہ جاوید نے ویڈیوز بنانے والے لڑکوں کو کانوں سے پکڑ کر وہاں سے ہٹایا تھا۔ ایک بزرگ خاتون ان گھر والوں کو دلاسا دے رہی تھی۔ ایمبولینس کے آنے تک باپ بیٹی وہیں کھڑے رہے، اپنے امیرانہ طرز کے کپڑوں میں الگ تھلگ سے دکھتے۔ ایمان کے کھلے بالوں میں لگا سرمئی ربن جاوید کی سرمئی ٹائی جیسا تھا۔ دونوں نے ایک جیسے لمبے سفید کوٹ زیب تن کر رکھے تھے۔ ایمان نے ایک سفید اسکرٹ جبکہ جاوید نے سفید پینٹس، دونوں کے مکاسن شوز سیاہ تھے۔ سرمئی آنکھیں ہمیشہ کی طرح ترش تھیں، البتہ مسکراہٹ نرم اور مددگار تھی۔ ایمبولینس کے پہنچ جانے کے بعد وہ دونوں واپس اپنی گاڑی میں چلے گئے۔ انہیں فوراً پہنچنے کی جلدی نہیں تھی۔ جاوید ہر یونٹ پر آخر کے 15 منٹ میں انٹری دے کر واپس گھر پہنچنے کا عادی تھا۔ اسے مصنوعی لوگوں میں رہنا شدید ناگوار گزرتا تھا اور ویسے بھی تاہا ابرار سچ کہتے تھے، ہمیشہ کی طرح لیٹ کر مانی۔ ایک قصہ سناتا ہوں تمہیں، تب تم میری بات سمجھو گی، اس نے کار اسٹرک پر لاتے کہا۔ ایمان کی مسکان بے ساختہ تھی، بے خیالی سی۔ جاوید جب بھی کوئی قصہ سناتا تھا اس کا پورا وجود کان ہو جاتا تھا۔ ایک بادشاہ جنگل میں شکار پر نکلا، لیکن تم کیا دیکھتی ہو، وہ کھو گیا۔ بھٹکتا بھٹکتا وہ ایک جھونپڑی تک آ پہنچا اور وہاں رہنے والے ایک بزرگ کے یہاں سوالی ہو گیا۔ بزرگ نے اسے خاطرداری سے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ یہاں کیسے آیا ہو؟ بادشاہ نے کہا، کھو گیا ہوں، آرام کرنے کے لیے رک گیا ہوں، پانی ملے گا؟ جاوید نے اسے یہ کہانی پہلے بھی ایک بار سنا رکھی تھی۔ وہ بھول جاتا تھا مگر ایمان نہیں بھولتی تھی۔ اسے اپنے باپ کی ہر کہانی ازبر تھی اور وہ اسے سننے سے پہلے ہی مدعا سمجھ گئی تھی، لیکن اس نے اسے بیچ میں نہیں ٹوکا کیونکہ دوسری بار سننے پر پہلے کا سکھا گیا سبق تازہ ہو جاتا تھا اور ایک انوکھی سی برداشت اس کی فطرت میں گھل چکی تھی۔ بزرگ نے کہا، تم تو مہمان ہو، پانی کیوں؟ میں تمہیں انار کا شربت پلاتا ہوں۔ انہوں نے ایک انار نچوڑ کر گلاس بھرا اور بادشاہ کے آگے پیش کیا۔ بادشاہ کو بڑا لذیذ لگا اور اسے خیال آیا کہ یہ اسی کی تو سلطنت ہے جہاں اتنے شاندار باغات موجود ہیں، اتنے عمدہ پھل لگتے ہیں، وہ بھی مفت۔ ان کے استعمال پر وہ کوئی قیمت کیوں نہیں لگاتا؟ یہاں سے معاملہ بگڑا تھا۔ جب ساتھ لے کر چلنے والے الگ سے اپنا سوچنے لگ جاتے ہیں تب تباہی کے امکان مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بس اس خیال کا گزرنا تھا اور اس کا شربت ختم ہو گیا۔ اس نے بزرگ سے ایک اور گلاس کی فرمائش کی۔ بزرگ اٹھے، ایک انار نچوڑا اور رس نکالا، گلاس نہیں بھرا۔ انہوں نے ایک اور انار نچوڑا اور رس نکالا، گلاس دوبارہ نہیں بھرا۔ انہوں نے 2-3 اور انار نچوڑے اور رس نکالا، تب جا کر شربت کا گلاس تھوڑا بہت بھرا۔ اس نے پھر وہ بادشاہ کے آگے پیش کیا تو بادشاہ نے حیرانی سے سوال کیا کہ میاں، پہلے ایک ہی انار کافی تھا، اب اتنے سارے نچوڑے، تب جا کر گلاس بھرا، آخر کو ایسا کیوں؟ وہ ایکسپو سینٹر کے باہر تھے۔ پارکنگ لاٹ میں کافی رش تھا، لوگ اندر باہر جا رہے تھے۔ ایک ہجوم ان سب سیلیبریٹیز کے اور عمرہ کے انتظار میں اکٹھا تھا۔ کیمروں کی فلیش، گانے، موسیقی، رنگین حلیے، مصنوعی مسکراہٹ، منافقانہ رویے۔ بزرگ نے کہا، ہمارے یہاں برسوں سے روایات ہے، جب رہنما کے ذہن سے کوئی برا خیال گزرتا ہے تو پھلوں کا رس خشک پڑ جاتا ہے۔ جاوید نے ایمان کے شانے پر ایک ہاتھ مضبوطی سے رکھا۔ آرام انسان کو کتا بنا دیتا ہے اور انسان آرام کے لیے کتا بن جاتا ہے۔ وہ دونوں گاڑی سے نکل گئے، تیار، اپنی محنت سے بنی دنیا کو آرام و آسائش میں پلے بڑوں کے درمیان جھونک رہے۔ رہنما جب خیال غلط سے قدم بڑھاتا ہے تب وہ تنہا تباہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کی قوم بھی لٹ جاتی ہے۔ بدنیتی اور بے ایمانی ہر اصول پرست کو توڑ ڈالتی ہے۔ جب اوپر سے اچھا نہیں ملتا تو نیچے بھی گند ہی پڑا ملتا ہے۔ اپنے باپ کی سنجیدہ اپنی آنکھوں جیسے سرمئی عکس میں دیکھتے ایمان کا جبڑا مضبوطی سے بھیج گیا۔ وہ کیمرے اور ہجوم کی رنگینی اور عیش کے قریب تھے۔ تم نے ان جیسا نہیں بننا ایمان، نہ تمہارا باپ ایک کتا ہے نہ تم اس نسل سے ہو۔ کتا ایک وفادار جانور ہوتا ہے مگر جب انسان کتا بنتا ہے تو وفاداری نہیں دیکھتا، بس دم ہلاتا اور اپنے آرام کے لیے ہر ایک کو کاٹتا ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس کھڑا آگے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، تم نے اپنا آرام نہیں دیکھنا، برا بن کر اچھے کے لیے کام کرنا ایک ہنر ہے، کہنے سے نہیں سیکھ پاؤ گی تم، مگر جس روز سیکھ جاؤ، جان لینا تمہارا باپ تم پر فخر کرتا ہے۔ اس کے ذہن سے ایک سیاہ خیال گزرا اور کیونکہ وہ اپنے باپ سے ہر طرح کا نہ صحیح لیکن ہر ایک سوال کر سکتی تھی، سو اس نے وہ لازمی کیا، کیا مجھ پر اسی صورت فخر کریں گے اگر میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دوں؟ ایمان نے اپنے سوال سے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جاوید سخت نظروں کے باوجود مسکرایا۔ ایمان اسے اپنا آپ یاد دلاتی تھی جب وہ اپنے باپ کی ہر بات کا کوئی بے باک جواب دیتا تھا، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنی ناراضی کا سبب گنواتے ہوئے۔ تم میرے لیے ایک FSC فیل، پھوہر اور لالچی بچی کے طور پر بھی فخر کا باعث ہوتی۔ یقین نہیں تو یاد کرو، 100 بار کلاسز میں فیل ہوئی ہو،
میں نے ایک بار یقین کرنا نہیں چھوڑا، وجہ نہ تمہارا خون ہے یا مجھ سے تعلق، میں تمہارا باپ نہ بھی ہوتا تب بھی مجھے تم سے یہ انسیت لازم ہوتی کہ ہونی تھی۔ جو سال ہمارے کھو گئے ان کا افسوس مجھے تابت رہے گا، لیکن جو لمحات رہ گئے ہیں تب میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ یاد رکھو کہ میں تم پہ فخر کرتا ہوں۔ ایک لمحے کو ایمان کا دل رک گیا۔ اس کے ڈیڈ اپنے خیالات کے بارے میں کبھی اتنی لسانیت اختیار نہیں کرتے تھے، پھر بھی وہ یہ سب بولے تھے پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ۔ ذہن ڈگمگایا مگر ایمان کی مسکراہٹ سرشار تھی، پرمسرت تھی۔ جاوید نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ایمان نے اسے ہلکے سے تھام لیا۔ وہ واحد مرد جس نے اس کے لیے آگ پار کی تھی، اگر ایک انسان تھا جو ہمیشہ اس کا ہاتھ تھامے رکھے گا، اس پر فخر کرے گا اور اس سے محبت کرے گا، تو وہ جاوید کرمانی تھا، اس کا باپ۔